السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اب ہمارا تو ٹاپک ہے رزق میں برکت کیسے حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں ہم کو چند باتیں آپ کے سامنے بتانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 96 اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بستی والے اگر ایمان لا کے اللہ کے تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے رزق کا انتظام کرتے، ہر سامان کھانے کا پینے کا سب دیتے، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہیں مانے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیے تو ہم نے سخت عذاب ان پر نازل کیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایسا نبیوں کو جو لوگ جھٹلائے ان پر ایسا فاقہ بھی آیا، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے، جیسا کہ مکے والوں کے ساتھ ہوا تھا، کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے۔ کیا کھائے؟ آپ تعجب کریں گے، جو کیڑے ہوتے نہیں کیڑے کھائے۔ اللہ اکبر، ایسا کیڑے کھائے، کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، پیٹ بھرنا ہے۔ ایسا ہوا نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والے ایک وادی میں پہاڑ کے نیچے چھوڑ دیے کہ یہاں سے نہیں نکلنا، تب بھی بہت بھوک مری کا تھا زمانہ، کوئی مرے تو نہیں لیکن بہرحال زمانہ ایسا گزرا ہے۔ تو یہ بھوک، اس طرح کی چیزیں، پریشانیاں انسان کو بھی، سادے انسانوں کو بھی آتی ہیں، مسلمانوں کو، نبیوں کو بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اے لوگوں، مسلمانوں، تم ایمان لائے ہیں، تم کو کچھ ٹیسٹ لیں گے ہم لوگ۔ اللہ کہتا ہے ہم ٹیسٹ لیں گے۔ وہ کیسا؟ تھوڑا دشمنوں کا ڈر تمہارے دلوں میں ڈالیں گے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کیا کرے گا، کیسا کرے گا، گھر سے نکلے تو کیا ہوگا۔ یو پی وغیرہ کے اندر تو بچیاں گھر سے جاتی ہیں تو غائب بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ والجوع، بھوک پیاس، کچھ بھی نہیں، بارش ہوتی وہ نہیں، کچھ بھی ہوتا نہیں، ایسا سب ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا، کتابوں پر یقین رکھنا، رسولوں کی باتوں پر یقین رکھنا، تقدیر پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ سب ایمان ہے نا۔ ہر چیز پختہ مضبوط دلوں میں جمنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا؟ واتقوا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا۔ تقوی ایک کامن لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دینا، نیکی کے کام کرنا۔ جن چیزوں سے اللہ منع کیا ہے ان کو نہیں کرنا، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ سب چیزیں کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تفصیل لوگوں نے بیان کی ہے تقوی کی، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ھدی للمتقین، سورہ بقرہ شروع کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیے، مؤمنین کے ساتھ متقین بھی، یعنی ایمان کے ساتھ تقوی بھی ہو تو ان کو قرآن کی تعلیمات فائدہ دیتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم رزق کے دروازے کھول دیتے۔ ایک دروازہ نہیں، کئی دروازے ان کے کھولتے۔ کیا مطلب؟ آسمان سے بارش جب بھی ضرورت پڑتی، زمین سوکھی، پانی کی ضرورت ہے، کھیتی کی، اللہ اکبر، فوراً بارش ہوتی۔ نیک لوگوں کی زندگی ایسے ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ زمین سے بھی غلہ بہترین اگتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں نا تو کھیتی میں بہت غلہ اگتا ہے۔ ایک آدمی لکھیں
مصر میں دیکھا، ایجپٹ میں دیکھا ککڑی، جس کو یہاں کنکڑی کہتے ہیں، ککڑی ایک انسان کے ران کے اٹھتا موٹا تھا، لمبا بھی اٹھتا بھی۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ زکوٰۃ دیے تو مال میں برکت ہوتی، اور اسی طرح زمین کی زکوٰۃ دیے تو زمین کی پیداوار میں برکت ہوتی۔ یہ سب کیا تقویٰ اور ایمان کی برکتیں ہیں۔ لیکن نہیں ماننے والے، اللہ کو نہیں ماننے والوں کو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے، شرارتیں چھوڑ دیتے ہیں، نبیوں کو جھٹلانا تکلیف دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت پھر شامل حال ہو جاتی، ان کو بھی کھانے پینے کے لیے ملتا ہے۔ تو ہم نے سورہ اعراف کی یہ جو آیت نمبر 96 ہے، اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اہل کتاب، ولو ان اہل الکتاب آمنو، اگر یہ اہل کتاب بھی تورات انجیل کو ماننے والے، اگر یہ لوگ بھی ایمان لاتے نبی پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازتا۔ مدینے کو گئے تو کتنی برکت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کیا کھجور ہوتی تھی، کیا فصل ہوتی تھی، کتنی چیزیں، آسودگی حاصل ہو گئی۔ مکے میں تو کافر بھی رہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ایک سیٹ کا فیصلہ کر کے خالی مسلمان کو روزی نہیں دیتا نا، ایسا ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، مشکلیں تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی زندگی گزارنے کی، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہم کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔